ناظرین، آج کل جیسے ہر طرف کمپٹیشن کا دور ہے، ہر والدین کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ہر میدان میں فتح یاب ہو اور ہر سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوا نظر آئے۔ اب ایسا تبھی ہوگا جب آپ کا بچہ ذہین ہوگا، مگر کچھ والدین یہاں سمجھتے ہیں کہ ذہانت شاید صرف اور صرف قدرت کی طرف سے ہے، اس میں والدین کا یا بچے کا خود کا کوئی کردار نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کچھ عادتوں اور کچھ سرگرمیوں سے آپ اپنے بچے کی ذہانت کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے بچے کو ذہین بنانے کے لیے کچھ ضروری باتیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ویورز، ویلکم ہے ہمارے چینل وزڈم انسائیڈ آؤٹ میں۔ بچے کو ذہین اور شارپ مائنڈڈ بنانے کے لیے والدین کیا کریں؟ ناظرین، پہلے نمبر پر اس میں آتا ہے ریڈ ٹو دیم ارلی اینڈ آفن۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، بہت سے والدین کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے دین وہ ہی تب ہی سارا کچھ سیکھے گا، جو کہ ایک غلط اسٹریٹجی ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے تو آپ جب سے وہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے آپ تب سے مطلب ریڈ دیم ارلی، ٹھیک ہے، ان کو پہلے سے تیار کریں۔ اسکول سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے وہ ساری چیزیں جو اس کو اسکول میں پہلے دوسرے گریڈ میں پڑھائی جانی ہے وہ آپ نے اس کو گھر میں سکھائی ہوئی ہوں، تاکہ وہ سیکھ کے اسکول جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ارلی سکھانے والی اسٹریٹجی ہے نا، یہ بہت ہیلپ فل ہے، ناٹ اونلی فار دی کڈس جنہوں نے ابھی اسکول جانا ہے، بلکہ وہ بچے بھی جو اسکول جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل سمر ویکیشن آتی ہیں، اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں جی، مشکل سے وہی کر پاتے ہیں جتنا اسکول والوں نے ان کو سلیبس میں دیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ ایسا کریں کہ ان سمر ویکیشن میں اس کو اگلے سیمیسٹر کا پڑھا دیں گی نا، تو آپ کے لیے نہ صرف یہ آسان ہے بلکہ آپ کے بچے کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ وہ چیزیں جو کلاس میں ابھی سکھائی جانی ہے، اگر آپ بچے کو وہ پہلے سے گھر سے سکھا کے بھیجیں گی نا تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ بہت بہت اچھے گریڈز لے سکتا ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے میک ٹائم فار انسٹرکچرڈ پلے۔ بچے ایکسپلورر کم اور کیوریس زیادہ ہوتے ہیں، تو گیمز ان کے انٹیلیجنٹ لیول کو ہائی کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جن میں مائنڈ شارپننگ گیمز آ جاتی ہیں، جیسے کہ پزلز دیے جاتے ہیں بچوں کو ان کو سالو کرنے کے لیے، بچوں کو کچھ آسان سے سالونگ ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ ایسی چھوٹی موٹی جو مائنڈ بلوئنگ گیمز ہوتی ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں، ایکسرسائزز پرفارم کرائی جاتی ہیں، جس سے ان کا دماغ کھلتا ہے، ذہن ان کا کھلتا ہے، شارپ ہوتا ہے۔ اصل میں ہم بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے نا، ہم مائیں اتنا ٹائم نہیں دیتی ہیں۔ ہمارا جو ایشین کلچر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہے وہ گھر کے کاموں میں اتنی الجھ جاتی ہے کہ بچے کے لیے ٹائم نہیں نکل پاتا، جو کہ سب سے بڑی مسٹیک ہے میرے خیال سے۔ گھر کے کام جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن اپنے بچے کے لیے ضرور تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ گیمز میں انوالو ہوں، تاکہ وہ آپ سے سیکھے رادر دین وہ کسی اور ایکسٹرنل فیکٹر سے سیکھے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ اگلا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے لیٹ دیم میک مسٹیکس۔ بچے غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ فیلئر از دی بیسٹ ٹیچر۔ جب تک بچہ غلط نہیں کرتا نا اسے نہیں پتا چلتا کہ یہ غلط تھا، وہ کرے گا دین وہ سیکھے گا۔ آپ جب جتنا مرضی اس کو سمجھا لیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جب تک بچہ اس سے خود گزرتا نہیں، یہ ایک بچے کی نیچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب بچپن میں یہ سب کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، جب تک وہ خود اس میں سے نہیں گزرتا، اس فیلئر کو فیل نہیں کرتا، اس کو بیڈ فیل نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ اس سے نکلنے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارتا ہے۔ پھر یہی کوشش آہستہ آہستہ اس کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اس میں گیٹ دیم موونگ، یعنی کہ بچے کو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کروایا کریں۔ کچھ اسکول سسٹم ہمارے ایسے، میں کہنا تو نہیں چاہوں گی، معذرت کے ساتھ یہ ورڈ استعمال کری ہوں، تکیا لوسی ہو گئے ہیں کہ بچے کو اسٹڈیز میں کتابوں میں اس طرح گھسا دیا ہوا ہے کہ بچے کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پرفارم کرنے کا 4 میں ختم ہو چکا ہوا ہے۔ میں سب سکولز کی بات نہیں کر رہی، میں چند ایک سکولز کی بات کر رہی ہوں، لیکن اگر باقی کچھ سکول ایسا کر رہے ہیں کہ پرفارم کرواتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز کروائے جاتے ہیں، لائک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے، کوئز کمپٹیشن ہے،
کوئی بھی کوئی اور گیم ہے، ایکٹیویٹی ہے، ناٹ اونلی ان اسکولز، گھروں میں بھی پرفارم کروائی جا سکتی ہیں. مدر کرواتی ہیں گھر میں اپنے بچوں کے، ان کے کزنوں کے ساتھ، ان کے فرینڈس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ. اس طرح بچے کو نا ایک ہیلدی سا انوائرمنٹ مل جاتا ہے، لائک وہ اپنی وہ کتابی کیڑا والے سسٹم سے نکل کے کچھ اور بھی ایکسپلور کرتا ہے. اس کا دماغ کھلتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، فورسفلی چیزوں کو وننگ سچویشن کی طرف لے کے جانے کی ٹرائی کرتا ہے. اگلا پوائنٹ جو کہ سننے میں تو بہت آپ کو غیر اہم سا لگے گا لیکن ایکچولی میٹرز اے لاٹ، جس میں آ جاتا ہے ایٹ ڈنر ٹوگیدر دیٹ ول ریز یور چائلڈ کانفیڈینس. اچھا، شام کا ٹائم جب ہوتا ہے نا، جب فادر یوزلی بچوں کے گھر آ چکے ہوئے ہوتے ہیں، تب جو ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ایک فیملی میٹنگ ہوتی ہے ایک طرح کی. اس میں ہمارے بزرگ بھی شامل ہوتے ہیں، گرینڈ پاس گرینڈ ماس سب شامل ہوتے ہیں، ہمارے فادر مدر. بچے جو ہوتے ہیں نا اس انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اپنے گھروں میں یہ ایک روٹین بنائیے کہ کسی ایک ٹائم کا کھانا سب گھر والے مل کے ضرور کھایا کریں. اس وقت جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایک سنگل ایکٹیویٹی نہیں ہے بچے کے لیے، اس وقت ایک بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ہم جب ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، ہم باتیں آپس میں کرتے ہیں، لیکن بچہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کرتا ہے نا، وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز پہ غور کر رہا ہوتا ہے، کچھ اپنی سنا رہا ہوتا ہے اور کچھ ہماری سن رہا ہوتا ہے. یوزلی بچے اپنے فادرز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. وہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب فادر اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں. تو بچے کے لیے نا ایک یہ کانفیڈنس پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ وی آر اسٹرانگ، وی آر سم تھنگ، وی آر پاور. ایکچولی وی کا لفظ میں یوز کر رہی ہوں، آئی کا لفظ یہاں یوز نہیں کر رہی ہوں. یہی فرق ہے بچے کو فیملی کے ساتھ ڈنر کرانے میں، اکٹھے ڈنر کرنے میں، اور اکیلے اکیلے اپنے اپنے ٹائم پہ ڈنر کرنے میں. ٹھیک ہے، تو بچہ جب آئی کے انوائرمنٹ سے وی کے انوائرمنٹ تک کا سفر کرتا ہے نا، تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس کے لیے بہت سی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس کا کانفیڈنس بہت بلڈ ہوتا ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے سر پہ میرے بڑے موجود ہیں، میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں. اور پھر وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اور سمجھانا کیسے ہے، ڈسکشن سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک سپر ٹائم ہوتا ہے جو پیرنٹ کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ہوپ سو آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ اسی طرح اچھی ویڈیوز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے. اسٹے ٹیونڈ فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. تھینک یو.